دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے دہلی سے شائع ہونے والے ہندوستان ایکسپریس کی سرخیاں پیش کرتے ہیں۔ ثالثی کے میعاد میں 31 جولائی تک بڑھائی گئی۔ عام بجٹ کو لوک سبھا کی منظوری مل گئی۔ کرناٹک میں جاری ہے ڈرامہ۔ ہندوستانی حجاج کرام کو بھی طریقہ مکہ پہل کے تحت مل سکتی ہے بڑی سہولت۔ ہند کا پاکستان سے کلبھوشن جادھو کی فوری رہائی کا تقاضا۔ اب چندریان 2 کی لانچنگ 22 جولائی کو ہوگی۔ سرونا بھون کے بانی سزا یافتہ قیدی پی راج گوپال کی موت۔ بی ایس این ایل میں سرمایہ کاری بھی تیاری چل رہی ہے۔ راجیہ سبھا میں بین الاقوامی ثلاثی اور صلح پر بحث۔ دکھاوے کی گرفتاری۔ ہندوستان ایکسپریس کا اداریہ۔ ایشیا کے دل میں چندریان 2 شمع فروزاں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا خصوصی مضمون۔ اردو پوائنٹ نے داؤد ابراہیم کے بھتیجے رضوان کاسکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے کو اہم خبر بنا کے پیش کیا ہے اور تفصیلی خبر نئی دلی سے جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسے ممبئی ایئرپورٹ پہ دبئی جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ جو کہ مالیاتی امور کا۔ کرناٹک میں اسمبلی میں احتجاج، ہنگامہ، دھرنا، روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی، جس میں کرناٹک میں جاری طاقت کے اظہار کو پیش کیا گیا ہے۔ جلگاؤں سے شیو سینا کے یووا لیڈر آدتیہ ٹھاکرے کی جن آشیرواد یاترا کا آغاز۔ پچورا میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے شیو سینا لیڈر نے کہا کہ اس یاترا کا مقصد کوئی عہدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ اداریہ ٹرمپ کی تنازع پسندی، جبکہ ممبئی اردو نیوز نے مام لانچنگ پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ کو شہ سرخی بنایا ہے۔ ثالثی کے مزید وقت دیا جائے، اقبال انصاری کا بیان۔ انڈیا نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کلبھوشن کو فوراً رہا کرے۔ خلیج کے سمندری تحفظ پر غور کے لیے بحرین کانفرنس۔ 65 ممالک شرکت کریں گے۔ امریکہ کو ہونے والے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ F-35 ممبئی کے حاجیوں کا پہلا قافلہ 21 جولائی کو روانہ ہوگا۔ ناگپور کے 248 حاجیوں کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ روانہ۔ مہاراشٹر میں اگلی سرکار کانگریس کی ہوگی، ملک ارجن کھڑگے کا بیان۔ مودی اور امت شاہ پر تاناشاہی کا الزام۔ پیسہ اور اقتدار کے بل پر کانگریسی حکومت کو گرایا جا رہا ہے۔ داؤد کا بھتیجا ہفتہ وصولی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ممبئی اردو نیوز کی نیوز۔ داؤد کے بھتیجے کو 22 جولائی تک پولیس ریمانڈ دیا گیا ہے۔ دھونی پر نگاہیں، وراٹ کو مل سکتا ہے آرام۔ ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے آج BCCI کے سلیکٹرز کی میٹنگ ہوگی۔ نیشم کے کوچ کا ورلڈ کپ کے سپر اوور کے دوران انتقال۔ BCCI نے وراٹ کو دیا جھٹکا۔ سوشل میڈیا کی خبر کے مطابق انکاؤنٹر اسپیشلسٹ پردیپ شرما نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لندن میں جڑواں بہنوں کے سر جدا کرنے کا آپریشن کامیاب۔ صفا و مروہ کے 50 گھنٹے طویل آپریشن میں 100 رکنی طبی عملے نے حصہ لیا اور دونوں بچیاں صحت یاب۔ 39 سال بعد سب سے بڑا سورج گرہن پیش
جو بہت سے ممالک میں نظر آیا۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے ایودھیا کو ہی شہ سرخی بنایا ہے، جبکہ ارشد مدنی کا بیان ہمیں رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے شائع کیا گیا ہے۔ جادو کی فوری رہائی کا مطالبہ کو بھی اردو ٹائمز نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے، جبکہ اردو ٹائمز کا اداریہ ناٹک جاری کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ عازمین حج کی سہولت کے غیر معمولی پہل۔ روزنامہ صحافت نے دوسرے حصوں میں نافذ ہوگا NRC، ملک کی ایک ایک انچ زمین سے غیر قانونی مہاجروں کو باہر کریں گے امت شاہ۔ مایاوتی کے بھائی کا 400 کروڑ کا پلاٹ ضبط۔ تعارف القرآن صحافت کا اداریہ، فرقہ وارانہ فسادوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ ممبئی مہاراشٹر پولیس کے سبکدوش اعلیٰ افسر ناصر شیخ کا ممبئی میں انتقال۔ اورنگ آباد ٹائمز، ایودھیا کی میعاد میں 31 جون تک اضافہ۔ حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کو دیگر شہروں کا دورہ کرنے کی اجازت۔ مہاراشٹر کی 5 ضلع پریشدیں برخاست۔ BJP نے شروع کر دی کانگریس مکت مہاراشٹر مہم۔ تو یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔